بڑے سے بڑا عمل بھی اگر اخلاق سے خالی ہوگا تو وہ جہنم میں لے جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 شخصوں کے متعلق اللہ کی عدالت سے جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ سب سے پہلے ایسے شخص کی پیشگی ہوگی جو جہاد میں شہید ہوا ہوگا، لیکن جب وہ اللہ کی عدالت میں آئے گا تو اللہ رب العالمین پہلے اس کو اپنی نعمتیں جتلائے گا اور یاد دلائے گا، اور وہ اس کو یاد آ بھی جائیں گی۔ پھر اس سے فرمایا جائے گا، بتلا تو نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا اور کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور تیری رضا میں جان عزیز تک قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے جہاد کیا تھا کہ تو بہادر مشہور ہو جائے، تو دنیا میں تیری بہادری کا چرچا ہو چکا۔ پھر اللہ کے حکم سے اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک عالم دین اور عالم قرآن کو اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا۔ اس سے بھی اللہ پوچھے گا، تو نے یہ اعمال کیے؟ وہ کہے گا، میں نے تیرے دین، تیری کتاب کے علم کو پڑھا اور پڑھایا، اور یہ سب تیری رضا کے لیے کیا۔ اللہ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے تو عالم، قاری اور مولانا کہلانے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ نے بہت مال و دولت دیا ہوگا۔ اس سے سوال کیا جائے گا، تو نے کیا کیا؟ وہ عرض یہ کرے گا، اے اللہ میں نے خیر کا کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا جس میں تیری رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے تو صرف اس لیے مال خرچ کرے گا کیا تھا کہ دنیا تجھے سخی کہے گی، تو دنیا میں تیری سخاوت کا تو خوب چرچا ہوگا۔ پھر اس کو بھی اللہ جہنم میں اوندے منہ ڈال دے گا۔ اللہ کے ہاں وہی کام، وہی عمل کام آئے گے جو صالحہ نیت سے اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیے گئے ہوں۔ دین کی خالص اصطلاح میں اسی کا نام اخلاص ہے، اور اسی سے سارے عمل قبول ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کی رضا نہیں ہے، دنیا کا کوئی عام ہے، دنیا کی رضا چاہتے ہیں، دنیا کی شہرت چاہتے ہیں، چاہے آپ بڑے سے بڑا کام بھی کر لیں، اگر وہ اللہ کے لیے نہیں کیا گیا تو پھر یاد رکھیں اس کا جو اینڈ ہے وہ یہی ہوگا کہ انسان دنیا میں تو عذر بہانے کر لے گا، دنیا میں تو اپنے اوپر کوئی ایک لبادہ اوڑھ لے گا، دنیا میں تو وہ کچھ بھی کر لے گا، لیکن اللہ کے ہاں وہ سارے کا سارا عمل خالی ہوگا۔ اگر آپ نے چھوٹا سا بھی عمل ہے، آپ کے پاس ہے، تھوڑا صدقہ ہے، تھوڑا علم ہے، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے لگے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو یقیناً اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔